السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک عزیز محترم دوست نے ایک سوال کیا اور کچھ مستورات نے بھی سوال کیا کہ موجودہ حالات کے اندر اپنے بچوں کو مسجد نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے بھیجے یا نہ بھیجے۔ تو اس جواب سے پہلے میں ایک آیت بطور تمہید بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں اچھے برے سارے دن آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ یہ بھی ایک وقت آزمائش کا ہے اور آزمائشوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ پھر اجتماعی بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک علاقہ یا ملک یا پوری دنیا میں، جب پوری دنیا میں ایک آزمائش لاگو ہو جائے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 اس وقت مکمل طور پہ اس پر فٹ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آزمانا چاہتا ہوں اپنے بندوں کو خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال اور مال کے کمی کے ذریعے اور اموات کے ذریعے، اور ثمرات میں مختلف اقوال ہے، بیماریاں، چھوٹے بچوں کا فوت ہونا اور امراض کا لگنا۔ تو دیکھا جائے اس وقت یہ ساری چیزیں مکمل طور پر اس آیت کے مطابق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا لفظ ذکر کیا۔ ابتدا ایسی چیز سے کی کہ جو خوف، اور اب بھی دیکھا جائے سب سے پہلے ہمارے دماغوں کے اوپر جو طاری ہوا وہ خوف ہے۔ اب انسان کے اوپر جو خوف طاری ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حل کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے شریعت کے مطابق، ایک ہے جس حکومت کے ماتحت انسان رہ رہا ہو، جس معاشرے میں رہ رہا ہو، ان کے اصول۔ تو جو حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر کا حکم کیا گیا، ہر انسان کو اس کی اتباع کر لینی چاہیے۔ اور صرف یہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، ساتھ شریعت کے جو احکام ہیں اس کے مطابق انسان جب عمل کرے گا تو مکمل طور پہ اس خوف سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ جب انسان پر خوف لازم ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو رجوع الی اللہ کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ انسان کو اپنے ما فی الضمیر میں دیکھ لینا چاہیے اور ماضی کی تمام گناہوں پہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کر لیں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے ہر گناہ سے بچنے کی۔ دوسرا اصول اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، کبھی انسان پر خوف طاری ہو جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ کوئی بھی آزمائش آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے، نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اصول اللہ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو آیا نماز ایک نفلی عبادت ہے اور ایک فرض نماز ہے۔ نفلی عبادت اس حالات کے اندر ہر انسان کو کوشش کر لینی چاہیے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور فرض نماز کی جو بات ہے، جو علماء اور حکومت کے ماتحت جو طے ہو چکا ہے، انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان اصول کے مطابق ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں نماز ادا کرے۔ دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک انسان 2 رکعت نفل ادا کرے تو ایک فرض نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور فرض ادا کرنے سے 70 فرض نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے درجات 27 ہیں۔
اگر 70 کو 27 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو کہاں تعداد پہنچتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں لازمی چاہیے کہ جو اصول طے پا گئے علماء اور حکومت کے درمیان، اس کے مطابق نوجوان ساتھیوں کو ضرور نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے، تاکہ اس کو پورے ثواب اس کو ملے. اور رجوع اللہ کا صحیح مرکز بھی مسجد ہے. تو اس لیے ہر انسان کو کوشش کرے جو اصول طے پائے اس کے مطابق مسجد میں نماز ادا کرے فرض. اور سنتیں جو سنت موقدہ ہے تراویح، اس کو بھی پڑھ لیں ان اصولوں کے مطابق. اور چوتھا اصول آپ سے نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، یہ مصیبتیں ٹلتی ہیں کس سے؟ صدقات کے ذریعے. اور انسان کو اپنے وسعت کے مطابق صدقات کر لینے چاہیے، چاہے غریب ہے وہ امیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح فرمایا وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے دے انسان. ہر انسان کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، 1 روپے 10 روپے 50 روپے جتنا بھی وسعت ہے اس کے مطابق صدقات کر لینے چاہیے. ہر انسان کو اس حالت کے اندر اپنی وسعت کے مطابق صدقات کر لینے چاہیے. شریعت کے مطابق یہ 4 اہم اصول ہے. اس کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی کو ڈال لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ وبا جلد ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.